علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ ہفتوں سے ہمارے مرکز پر قیامت کی نشانیوں کے عنوان سے گفتگو جاری ہے۔ پچھلی نشست میں غالباً 3 یا 4 قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہے، سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی شہادت ہے، اور یہ تینوں چیزیں بیان ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر قیامت کی چوتھی نشانی، اللہ کے غیب داں نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت میں جنگ جمل نہیں ہوگی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں کا عنوان چل رہا ہے، اور بہت ساری قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں اور اب کچھ ہونے والی ہے۔ ایک بھی نشانی جو حضور علیہ السلام نے بیان کی ہے جب تک باقی رہے گی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب جنگ جمل کا تذکرہ آتا ہے، اگرچہ عنوان بڑا نازک ہے اور اس کا تعلق بہت سمجھنے سے ہے، تو اللہ کی توفیق سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں سے، حضور غوث الاعظم دستگیر کی امداد سے، اب قیامت کی چوتھی نشانی، ہمارے اپنے عنوان کے اعتبار سے یہ چوتھی نشانی ہے کہ جنگ جمل ہوگی، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ یہ جنگ جمل بھی ہو چکی ہے۔ گزشتہ نشست میں آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سنی تھی، اور پچھلے ہفتے جنگ جمل اور جنگ صفین بیان ہونا تھا، لیکن حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے وصال کی وجہ سے ان کی خبر سن کر پھر بریلی شریف کے لیے روانگی تھی اور ہمت جواب دے گئی تھی، تو اس لیے پھر میں مائک پر نہ آ سکا، اور آپ نے حضرت کے بلکہ اپنا اجتماعی جو ہے وہ تعزیتی نشست میں پچھلے ہفتے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ، اور کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور ان کا بدل اللہ رب العزت اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائے، بدل نہیں بلکہ نعم البدل عطا فرمائے۔
تو یہ چوتھی نشانی ہمارے عنوان کے اعتبار سے، اور آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم تمام نشانیوں تک پہنچے اور یہ ایک عنوان مکمل ہو جائے، تاکہ جو لوگ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو معلومات حاصل کرنے میں کوئی دشواری اور دقت نہ ہو۔ اس جنگ کو جنگ جمل اس لیے کہتے ہیں کہ جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اور اس جنگ کا نام جنگ جمل اس لیے پڑا کہ اس جنگ کو حضور علیہ السلام نے خود جمل کا نام دیا، اور یہ جنگ جمل اس لیے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک بی بی صاحبہ ایسی ہوگی جو اونٹ کی بڑے بڑے بال والے اونٹ پہ سوار ہو کر وہ جنگ کے لیے تشریف لے جائیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ اب یہ پورا عنوان ہی غیب ہے، قیامت کی ایک ایک نشانی جو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو مکمل ہوئی ہے، یہ سب غیب ہے، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ لوگ قیامت کی نشانیاں حدیث میں پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، اس پہ تقریریں بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے، یہ عجیب سی بلہبی ہے، بلعجبی ہے یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ جمل ہوگی، بلکہ اس جنگ کا نام جنگ جمل خود حضور نے رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ازواج مطہرات میں ایک بی بی صاحبہ ہوگی کہ جو بڑے بڑے بال والے اونٹ پر بیٹھ کر جو ہے وہ جنگ کے لیے تشریف لے جائے گی۔ تو اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی عمر چھوٹی تھی، وہ یہ بات سن کر ہنس پڑی، اس لیے ہنس پڑی کہ پتہ نہیں کون ہوگی، وہ کون سی بی بی صاحبہ ہوگی جو جنگ کے لیے نکلے گی، جبکہ وقرنا فی بیوتکن، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، پردے میں رہو، گھر سے باہر نہ نکلو۔ اماں عائشہ کو حیرت ہوئی تھی، جناب صدیقہ نے حیرت کی تھی، وہ کون سی بی بی صاحبہ ہوگی، اس پہ ہنس پڑی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی حیرت انگیز بات جب اپنے سامنے آتی ہے تو اچانک ہنسی نکل جاتی ہے، تو ام المومنین حیرت سے ہنس پڑی۔ حضور نے فرمایا عائشہ ہنسو مت، مجھے لگتا ہے عائشہ نہیں فرمایا بلکہ پیار سے فرمایا، یہ خاص بات ہے، وہاں نام نہیں لیا حضور نے، بلکہ او حمیرہ، آقا فرماتے ہیں او حمیرہ ہنسو نہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بی بی تم ہی ہو۔ حضور نے اشارہ بھی دے دیا، وہ بی بی تم ہی ہو۔ پھر دوسری حدیث طبرانی نے اس کو لکھا ہے، امام ابو نعیم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مولا کائنات سے کہا، علی اگر تیری جنگ عائشہ کے ساتھ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور خیر کا معاملہ کرنا۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں ایک دن میں اور جناب زبیر، یہ حضرت زبیر ابھی تذکرہ آگے آ رہا ہے، آقا فرماتے حضرت مولا کائنات کہتے ہیں ایک دن میں اور زبیر، یہ حضرت زبیر مولا کائنات کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام یہ حضرت سیدہ صفیہ کے بیٹے ہیں اور ان کو حواری رسول کہا جاتا ہے۔ تو ایک دن جناب زبیر اور مولا کائنات دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے تھے، تو سرکار نے فرمایا زبیر کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ حضرت زبیر نے کہا یا رسول اللہ بالکل محبت کرتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر ایک دن تو علی سے لڑے گا۔ دیکھیں وہاں ایسے آثار ہی نہیں تھے کہ لڑائی ہو، لیکن حضور علیہ السلام غیب دا نبی فرما رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، اور جو لوگ اہل سنت نہیں ہیں، جو خارجی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر یہ روافظ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یہ روایتیں سب، اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ محبت ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے کھڑے، حضور فرماتے ہیں ایک دن زبیر تو لڑے گا۔ ان کو حیرت ہوئی یا رسول اللہ میں لڑوں گا علی سے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، لیکن یاد رکھنا اس وقت تو غلطی پر ہوگا، تو خطا پر ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی بھی فرما دی کہ اس وقت تو خطا پر ہوگا۔ ایک دن مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، سرکار نے فرمایا علی میری ازواج میں سے ایک بی بی صاحبہ سے تیری جنگ ہوگی،
تو مولا نے کائنات نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں بد نصیب ہوں. سرکار نے میں نہیں علی تو بد نصیب نہیں ہو سکتا. علی بد نصیب کیسے ہو سکتا؟ علی جس پر نظر ڈال دے اس کے نصیب چمک جاتے ہیں, تو علی بد نصیب. عرض کیا رسول اللہ میں بد نصیب. آقا فرماتے ہیں تم بد نصیب نہیں ہو علی, بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ لیکن بس یہ یاد رکھنا کہ جب اس سے جنگ ہو تو اس وقت میری نسبت کا خیال کرنا اور بہت خیر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچانے کی کوشش کرنا. اب یہ جنگ جمل ہوئی کیسے؟ بات یہ ہوئی کہ پچھلی نشست میں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین کو جب شہید کر دیا گیا, حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوگی. اب یہ یہاں خاص بات, جو نوجوان ہیں, جو تحقیق کا جذبہ رکھتے ہیں, جو اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں اور سمجھنے کا جذبہ رکھتے ہیں, ان کی میں توجہ چاہتا ہوں, کیونکہ تاریخ کے اندر الگ الگ باتیں موجود ہیں. تاریخ کو کبھی بھی من و ان مانا نہیں جا سکتا. تاریخ کو کبھی بھی, کسی کی بھی تاریخ ہو, تاریخ لکھنے والا کوئی مورخ ہو, من و ان آپ اس کو نہیں مان سکتے. اس لیے کہ مورخ جب تاریخ لکھتا ہے تو وہ گم شدہ کڑیوں کو اپنے ذوق کے مطابق جوڑتا ہے. تاریخ کی تعریف ہی یہ ہے کہ گم شدہ جو ہے وہ کڑیوں کو اپنے ذوق کے مطابق جوڑا جاتا ہے اور پھر تاریخ لکھی جاتی ہے. دوسری چیز, جب مورخ تاریخ لکھتا ہے تو اس میں حالات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے, حکومت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں ہندوستان کے اندر جو تاریخ لکھی جا رہی ہوگی یا لکھی جا رہی ہے اس کا حال کیا ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہتا ہوں, ٹی وی پر بیٹھ کر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ اورنگزیب کے نام کے جتنے راستے اور جتنی چیزیں وہ سب ختم کر دو, اس لیے کہ اورنگزیب ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اپنے باپ کو نہیں بخشا. ایسے شخص کا نام کروڑ نہیں ہونا چاہیے, اس کے نام سے کوئی شہر نہیں ہونا. یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا, حالانکہ اس کا تاریخ سے, حقیقت سے کیا تعلق ہے, یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. میرا کوئی سیاسی عنوان نہیں ہے اور نہ میں کوئی سیاسی آدمی ہوں, لیکن البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب بھی کہیں گڑبڑ ہوتی ہے تو ممبر و محراب ہی سے اصلاح ہوتی ہے. ہم لوگ خدمتگار ہیں ممبر و محراب کے, ہمارا کام ہے. تو یہ ڈیبیٹ چل رہا ہے نا اور ہو رہا ہے, اور نام نہاد مسلم لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ظالم تھا, اس لیے کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے لوگ کیا جانے اورنگزیب کیا ہے. اورنگزیب کے متعلق پوچھنا ہے تو اس پنڈت سے جا کر کے پوچھو جس نے اپنا گھر اورنگزیب کے اخلاق کو دیکھ کر مسجد کے لیے پیش کر دیا. اورنگزیب کو آج کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا اس دور کے لوگ بہتر زیادہ جانتے تھے. اورنگزیب وہ شخص ہے جس کی حکومت کے دور میں کسی عورت پہ ظلم نہیں ہوا. ایک عورت جنگی قیدی بنا کر کے لائی گئی تو اورنگزیب نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, وہ بادشاہ جس کے گھر کی وہ جو ہے وہ خاتون تھی, اورنگزیب نے کہا ہماری جنگ ان کے مردوں سے ہے, عورتوں سے نہیں ہے. بلکہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, جیسے حاتم طائی کی بیٹی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لائی گئی تو میرے نبی نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دیا اور آقا نے فرمایا بیٹی کسی کی بھی ہو, بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. اورنگزیب نے سنت پہ عمل کر کے عزت کے تحفظ کے ساتھ اس کے گھر تک کے اس کو پہنچایا. یہ تاریخ ہے, تاریخ کے انمٹ نقوش ہے. لیکن برا ہو, چونکہ تاریخ جب مرتب ہوتی ہے تو حالات کے پریشر میں, تاریخ لکھی جاتی ہے تو حالات کے دباؤ میں. مورخ ہمیشہ حالات سے متاثر ہو کر لکھتا ہے, کتنا بھی عادل مورخ ہو کہیں نہ کہیں حالات کے دباؤ میں اس کا قلم پھسلتا ہی ہے. اگر میں نام لینے بیٹھوں تو پھر اس صف کے اندر بہت سے نام آئیں گے اور آپ اس کے متحمل نہیں ہیں کہ آپ اس بات کو سن سکیں. لیکن آپ کے اور اپنے مطلب کی جتنی تھی میں نے کہہ دی. مورخ کوئی ہو, چاہے آپ نے ابن خلدون کو لے لیں, علامہ ابن جریر طبری کو بڑے محترم نام ہے یہ, ابن کثیر کو خود لے لیں اور بھی لوگوں کو لے لیں, لیکن کہیں نہ کہیں قلم آپ کو پھسلتا ہوا نظر آئے گا.
تو پھر ہمارا طریقہ تاریخ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ سوچیں گے کہ جب آپ سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بات نہیں مانی جاتی تو آپ کو یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو الہام ہوتا ہے، مجھے الہام نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بزرگوں کے طریقے سے سیکھا ہے کہ ہم تاریخ کو مسلمہ عقائد کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم تاریخ کو یا کوئی بھی واقعہ ہماری نظروں کے سامنے آئے، ہم اس کو مسلمات کے سامنے، عقائد و نظریات جو ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر وہ چیزیں اس کی تصدیق کر دے تو ہم مان لیتے ہیں، اور اگر عقائد اس کی تصدیق نہ کریں، مسلمات اس کی تصدیق نہ کریں، اجماع امت اس کی تصدیق نہ کرے، تو کہنے والا کتنا بھی بڑا ہو پھر ہم اس کی بڑائی کی پرواہ نہیں کرتے، ہم پھر اسلامی عقائد و نظریات کے پابند رہتے ہیں. تاریخ کے اندر اصحاب رسول کے بارے میں، ازواج رسول کے بارے میں، بنات رسول کے بارے میں، اور حضور علیہ السلام کے خلفاء کے بارے میں، حضور کی اہل بیت کے بارے میں تاریخ جہاں جہاں بھی بے اعتدالی کی باتیں کرتی ہے، ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، چاہے بولنے والا کتنا بڑا ہو، اس لیے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے، ہم قرآن اور حدیث پر ایمان لائے ہیں. آج کل جو نوجوان چھوکرے جن کو کچھ پتا نہیں ہے، جنہیں غسل کی سنتیں یاد نہیں ہیں کہ غسل میں سنتیں کتنی ہیں، وہ صحابہ پہ ڈسکس کرتے ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے ایسا کیوں کیا. ایک مرتبہ حضرت زبیر کے متعلق، حضرت زبیر بن عوام کے متعلق، انہی کے صاحبزادے جو حضرت عائشہ صدیقہ اماں عائشہ کے بھتیجے بھی تھے، انہوں نے کہا اماں عائشہ یہ بتائیں، توجہ کریں کہ حضور کو لوگوں میں سب سے زیادہ چہیتا کون تھا؟ اماں عائشہ نے کہا علی ابن ابو طالب. تو کہا یہ حدیث تو آپ کو یاد تھی نا، پھر آپ نے ان سے جنگ کیوں کی؟ تو اس کا جواب اماں عائشہ نے یہ دیا کہ تیرے باپ نے تیری ماں سے نکاح کیوں کیا؟ جواب یہ تھا کہ تیرے باپ نے تیری ماں سے نکاح کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ پڑھے لکھے تھے وہ بھی، کہنے لگے ام المومنین، اس لیے کہ اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا، یہ قدرت کے فیصلے تھے، اس لیے میرے باپ نے میری ماں سے نکاح کیا. اماں عائشہ صدیقہ نے کہا یہ بھی تقدیر کے فیصلے تھے. اس وقت سب بھلا دیا گیا تھا، نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی باتیں. تو بات یہ کرنے چلا تھا تمہید کے طور پہ کہ ہم تاریخ کو من و عن نہیں مانتے. تاریخ کے اندر اگر کسی صحابی کے کردار کو مشکوک کیا گیا ہے، ہم مورخ کو برا کہیں گے، صحابی کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے مقدس کلام میں موجود ہے وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ خیر اور حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں. حتیٰ کہ کوئی صحابی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس دن پردہ فرمایا، اس پردہ فرمانے سے ایک سیکنڈ پہلے ہی ایمان لایا ہو حضور کی محفل میں آ کر کے، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے. ان کے متعلق بولنا تو کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تمہید ہمیں یاد رکھنا چاہیے. آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر ہر چیزیں اب آ گئی ہے، علم عام ہو گیا ہے، علم اوپن ہو گیا ہے، جزدان سے نکل کر اور اوراق سے نکل کر علم اب سوشل میڈیا پر آ گیا ہے. اور جس کو دیکھو اسکالر اسکالر اسکالر. وہ کیا اسکالر بنتے ہیں جنہیں کچھ مبادیات نہیں پتہ، اسلام کی عقائد و نظریات نہیں پتہ، لے کر بیٹھ گئے کتابیں، یہ صفحہ نمبر، یہ کتاب، یہ ایسا یہ ویسا. اس کو پتہ نہیں جس کی کتاب پڑھ رہا ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کو پتہ نہیں جن صحابہ پر تو ڈسکس کرے تیری اوقات ہے. ارے صحابی اس ذات کا نام ہے کہ روح زمین پر انبیاء کے بعد اللہ نے کوئی ایسی مخلوق پیدا ہی نہیں کی. اور میں تو اپنے ساتھیوں سے اور اپنے جو ہے وہ سننے والے سامعین سے کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ بگڑ گئے تھے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، یہ بات کہنا یہ حضور کی توہین ہے. یہ بات کہنا حضور کی توہین ہے، کیونکہ جس باپ کے بچے بگڑ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس باپ نے اچھی تربیت نہیں کی اس لیے بچے بگڑ گئے. جتنا بھی بڑا عالم ہوگا، مفتی ہوگا، پیر ہوگا، اس کا بیٹا بگڑا ہوا ہوگا
تو کس کی کیریکٹر پہ حرف آئے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی. اور اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ حضور کے صحابہ بگڑ گئے تھے تو یہ گالی حضور پہ پڑتی ہے معاذ اللہ. تو لوگوں کو سوچ کر بولنا چاہیے. صحابہ کی دشمنی میں جو بات کرتے ہیں, سنو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی حضور صلی اللہ, جو سچے صحابہ تھے, جو ایمان لائے تھے, منافقین کی بات نہیں کرتا, جنہوں نے واقعی دل سے ایمان لایا, چاہے وہ کوئی صحابی ہو, وہ کمی نہیں بگڑا. اگر ان سے خطا بھی ہوئی تو وہ خطا اجتہادی تھی. اب اس پر انگلی رکھ کر کے ان کا مذاق اڑانا یہ حضور علیہ السلام کی بے ادبی اور توہین ہے. اور خدا کی عزت کی قسم, اللہ رب العزت نے جب نبی کے ہر صحابی کے ساتھ خیر کا, حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے, تب کون بندہ ان کے, کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یہ کیا کریں گے؟ اللہ نے تو ان کو جنت کی بشارتیں دی. ان کے لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان کے لیے فرمایا, اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ جن کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے. تتلقى علیہم الملائکہ, اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے فرشتے استقبال کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم طبتم. جن کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہے, فرشتے جنت کے دروازوں پہ کھڑے رہ کر ان کو سلام کریں گے. جن کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا, کوئی غوث, کتب, ابدال, اغواث ان کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ توہین کرتے ہیں, بے ادبیاں کرتے ہیں, یہ ایسا گناہ بے لذت ہے کہ اس میں سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں ملتا. اس لیے گفتگو کرتے وقت بہت اعتدال, بہت احتیاط کا خیال رکھنا چاہیے. صحابہ کے ساتھ حسنہ کا وعدہ اور اہل بیت کے لیے تو رجس سے پاکی کا اعلان ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے پلیدیوں سے دور فرما دیا. تو اہل بیت اطہار پر بھی گفتگو کرتے وقت لوگوں کو بڑا خیال کرنا چاہیے. دو طبقے ہو گئے دنیا کے اندر بے ادب لوگوں کے, ایک خارجی اور رافضی. وہ صحابہ کا ادب نہیں کرتے, یہ اہل بیت کے لیے ان کی نیتیں درست نہیں ہیں, عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی ہے, ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ. اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت میں پیدا کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نسلوں کو اہل سنت پر قائم رکھے اور اللہ ہمیں اسی پہ موت نصیب فرمائے. جنگ جمل کیسے ہو, یہ آپ نے چند احادیث سماعت کی حضور علیہ السلام کی غیب کی خبر. تھوڑا سا آپ آگے ہو جائیں تو تھوڑا پیچھے آنے والوں کو تھوڑا سا وقت وہ بیٹھنے کی جگہ میں آ جائے. تشریف درود شریف پڑھیں. معذرت چاہتے ہیں, اصل میں جگہ کی تنگی ہو گئی ہے. ادھر تو یہاں بیٹھ سکتے ہیں. ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبہ وآلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. شہادت کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ دوسرے ہی دن لوگ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی. جب بیعت کی مولا کائنات کے ہاتھ پر, تو اس وقت حضرت سیدنا طلحہ, یہ عشرہ مبشرہ میں سے, حضرت زبیر یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے. عشرہ مبشرہ انہیں کہتے ہیں جن 10 صحابیوں کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. یوں تو جنت کی بشارت کہیں ایک کو عطا فرمائی, لیکن خصوصیت کے ساتھ ان 10 کو جنت کی بشارت دی, جس کو میرے امام کہتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اور صرف وہ 10 نہیں بلکہ میرے امام نے تو یوں کہا ہے جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. تو جب مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے لوگ آئے, تو آپ پچھلی نشست میں سن چکے ہیں کہ مولا کائنات نے انکار کیا کہ میں نے جو ہے وہ اب کسی کی بیعت نہیں لینا, میں نے کسی کو بیعت نہیں کرنا اور میں نے خلیفہ نہیں بننا. اس لیے کہ حالات پر مولا کائنات کی نگاہ تھی. جناب اشتر نے عرض کیا کہ علی میرے مولا, اگر آپ نے لوگوں کو بیعت نہیں کیا تو جو حالات اس وقت خراب ہے اس سے اور زیادہ خرابی پیدا ہوگی. تو تاریخ کے مطابق
اشتر جو ہے یہ مولا کائنات کے اصحاب میں سے تھے، غلاموں میں سے تھے، جن کو مالک اشتر بھی کہا گیا۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کے سب سے پہلے بیعت کی، اور لوگ جوک در جوک مولا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے رہے۔ یہ وہ بیعت نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، یہ بیعت ارادت نہیں ہے، یہ بیعت خلافت ہے۔ یہ بیعت خلافت کا مطلب ایسا ہوتا ہے جیسے نہیں ہم کسی کو ووٹ ڈال کر کے اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کو وہ ممبر بناتے ہیں اور وہ بناتے ہیں۔ خیر اس پہ اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے۔ تو ایسے اس دور میں جو خلیفہ بنتا تھا اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے تھے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور ہم آپ کے نام پر اور آپ کے حکم پر اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اس کو بیعت کہتے تھے، اور یہ وہ بیعت تھی کہ اس کا تعلق ارادت سے نہیں بلکہ اپنی جان مال اور اطاعت کی بیعت تھی۔ گویا ایک وعدہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بغاوت نہیں کریں گے اور آپ کا حکم مانیں گے، آپ جو ہمیں حکم عطا فرمائیں گے۔ تو مولا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ انہی بیعت کرنے والوں میں مدینہ منورہ میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، ان حضرات نے بھی بیعت کی۔ بیعت کے بعد اب چونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی خبر دھیرے دھیرے پھیلتی گئی، اور مکۃ المکرمہ کے اندر اکثر اصحاب اور مومنین حج کے لیے موجود تھے، چونکہ یہ 18 ذی الحجہ کا واقعہ ہے، تو وہاں پر بھی خبر پہنچی۔ کچھ لوگوں نے یوں کیا کہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کو مرچ مسالے لگا کر بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ کچھ لوگوں نے ایسا کیا، اور کچھ لوگوں نے حقیقت بھی پیش کی۔ ویسے اگر لوگ اس کو بڑھا چڑھا کر نہ بھی پیش کرتے تو حضرت عثمان غنی کی شہادت صحیح معنی میں بڑی دردناک شہادت تھی۔ تاریخ میں یہاں تک آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا جنازہ 3 دن تک رکھا ہوا تھا۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ 3 دن تک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ رکھا رہا۔ بلوائیوں نے کسی کو جنازے کو ہاتھ تک نہیں لگانے دی، نماز جنازہ تک نہیں پڑھنے دی۔ 3 دن تک جنازہ رکھا رہا، نماز جنازہ تک نہیں پڑھنے دی۔ انہوں نے اتنا شور کیا، اتنے بدترین تھے وہ بلوائی، اور ان کی شرارتیں، ان کی طاقت اور ان کی قوت اس طریقے سے مدینہ منورہ پہ غالب آ چکی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی آبرو بچا رہے تھے کہ ان کے منہ کون لگے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی طاقت غالب آ چکی تھی۔ امام ابو نعیم کی روایت اگر صحیح ہے تو آپ حیرت کی بات ہے۔ اور اب پھر یہ بات امام ابو نعیم اس محدث کا نام ہے کہ امام اہل سنت نے جگہ جگہ فتاوی رضویہ شریف میں ان کے حلیہ کا حوالہ دیا۔ حلیۃ العولیہ جو ان کی کتاب ہے، بڑی شورِ آفاق کتاب ہے، اور اس کو محدثین، مفسرین اور صوفیاء کی نظر میں بہت اعتماد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اصل میں حوالے لے کر کے صرف اسی لیے آ گیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے حوالے سے بات پیش کروں، اگر آپ اس کو کہیں چیک کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے۔ تو امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ 3 دن تک کے جو ہے آپ کی نماز جنازہ تک نہیں ہونے دی، بلکہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ حیدرآباد وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو اتنا بدترین سلوک کیا ان بلوائیوں نے کہ آپ کے اعضاء کو بھی معاذ اللہ اذیت پہنچائی۔ انہوں نے جو دردناک شہادت لکھی ہے وہ تو بات ہی الگ ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی چھوٹی موٹی بات، لیکن اگر اس کو مرچ مسالہ لگا کر مبالغے کے ساتھ نہ بھی پیش کیا جاتا تو بھی یہ شہادت بڑی دردناک تھی، لیکن لوگوں نے اس کو اور بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا، اس لیے کہ کچھ لوگوں کی نیتیں ٹھیک نہیں تھی۔ اب جب یہ بات پہنچی تو اس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ان لوگوں نے جو ہے وہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی، اور اس کے بعد کہا کہ ہم علی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لے اور انہیں قتل کرے۔ حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ میں ابھی خلافت کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، ابھی میں خلیفہ ہوا ہوں، اور ابھی عثمان غنی کے جو قاتل ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور پھر ابھی یہ بھی طے نہیں ہے کہ قاتل میں کون کون ہے۔ بھائی کہیں پر اگر اجتماعی طور پر کوئی حادثہ ہو جائے تو مجرم کون کون ہے اس کا اندازہ لگانا، اس کے لیے تو تحقیق سے کام کرنا ہوگا۔ یہ آج کل کے لوگوں کا معاملہ تو نہیں ہے نا کہ اگر کہہ دیا گیا کہ کسی جگہ پر جو وہ پبلک نے مار پیٹ کی، پتھر برسایا، یہ کیا وہ کیا، 50 لوگ مجرم ہیں،
تو پتا چلا مجرم تو گھومتے پھر رہے ہیں باغوں کے اندر اور گھروں سے اٹھا کر ہی لے کر کے چلے گئے. یہ معاملہ تو نہیں تھا نا. وہ لوگ تو بڑے عادل تھے, بڑے منصف تھے نا وہ لوگ. تو مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ پہلے تو یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ کن لوگوں نے قتل کیا. قاتلوں کو پہلے معلوم کیا جائے کہ قاتل کون ہے, اور پھر یہ کام اتنا عجلت والا نہیں ہے, جلد والا نہیں ہے کہ فوراً اس کو اٹھا کر کے یہ کیا جائے. تھوڑا صبر کریں, اطمینان رکھیں. اکثر جو قاتلان عثمان غنی تھے وہ لوگ, ان کا تعلق بعض کا بصرہ سے تھا, بعض کا مصر سے تھا, بعض کا جو ہے وہ بصرہ کے آس پاس جو عراق کے علاقے ہیں وہاں سے تھا, بعض کا جو ہے وہ شام کے کچھ علاقے سے تھا. یعنی وہ مختلف علاقوں سے ایک ٹولی بن کر کے آئی تھی اور بہت منصوبہ بند طریقے سے وہ سب کیا گیا تھا. اور آپ کو شاید میں نے کبھی پہلے, بہت پہلے, کئی برسوں پہلے جنگ جمل کا تذکرہ کیا ہے یا حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بھی ذکر کیا ہے کہ شہادت عثمان غنی کس طریقے سے ہوئی, اس کا پورا پس منظر جو ہے وہ کبھی ہم نے بیان کیا ہے. اگر آپ کو ملے تو آپ اس کو سن سکتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی کے جو قاتل تھے وہ منتشر تھے, وہ الگ الگ علاقوں سے آتے, وہ کسی ایک علاقے کے نہیں تھے. تو مولا مشکل کشا نے کہا کہ اگر ابھی فوری طور پر قاتلان عثمان سے بدلہ لیا جاتا ہے تو کفار بھی تو تک کر کے بیٹھیں. اگر ہم اس میں الجھ جائیں گے تو کہیں وہ ادھر سے حملہ نہ کر دیں, وہ اسلامی مملکت کو نقصان نہ پہنچا دیں. تھوڑا سا دھیر رکھو, صبر کرو, بدلہ لیا جائے گا, انکار نہیں ہے, بدلہ لیا جائے گا, ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی, لیکن اطمینان رکھو. ادھر سے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ رکتے ہیں تو پھر یہ کسی بڑی شخصیت کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچا دے. ادھر سے انکار بڑھتا رہا, ادھر سے اصرار بڑھتا رہا. آخر یہ ہوا کہ مکۃ المکرمہ سے جو ہے وہ تقریریں ہوتی رہی اور لوگوں کو جمع کیا جاتا رہا, اور یہ بات طے پائی کہ ٹھیک ہے اگر علی بدلہ نہیں لیتے تو ہم خود بدلہ لیں گے. اگر علی ان کو نہیں قتل کرتے ہیں, ان سے بدلہ نہیں لیتے ہیں, ہم خود بدلہ لیں گے. اب بدلہ لینے کے لیے پہلے ہم بصرہ جائیں گے, اور بصرہ جا کر کے ہم وہاں پر کہ بیت المال پر قبضہ کریں گے, اس لیے کہ کسی بڑی جنگ کے لیے مال و دولت کا ہونا بھی تو ضروری ہے. کہ ہمارے پاس مال ہی نہیں ہوگا تو کیسے جنگ ہوگی. تو اس لیے ہم پہلے بصرہ کو اپنے قبضے میں کر لیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم عثمان غنی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکے. وہ فوج میں کچھ لوگ ہوتے گئے, بڑھتے گئے, اور اس میں حال یہ ہوا کہ حضرت طلحہ اور زبیر تو یہ تو صحابی تھے, اکابر صحابہ میں تھے, عشرہ مبشرہ میں تھے, ان کی آواز کوئی غیر مؤثر نہ تھی. انہوں نے آواز لگائی تو کافی بھیڑ جمع ہو گئی, اور پھر اس میں جب اماں عائشہ صدیقہ کا نام آیا کہ ہمارے ساتھ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ بھی ہے, تو پھر اور اس پر اثر ہوا اور لوگ چل پڑے کہ ماں عائشہ اگر کہیں جا رہی, ظاہر سی بات ہے وہ زوج حضور علیہ السلام کی ازواج میں سے تھی, زوجہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی, تو وہ قافلہ بڑھ گیا. حالانکہ ان لوگوں کا, یہ بات یہاں خاص یاد رکھیں, ان کا مولا مشکل کشا سے جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا. وہ تو بصرہ جا رہے تھے, اور مولا کائنات اس وقت بصرہ میں تھے بھی نہیں, اور ان لوگوں کو تو جا کر کے قاتلان عثمان کو پکڑنا تھا. یہاں سے بھیڑ بڑھتی گئی, بڑھتی گئی, بڑھتی گئی, لیکن انجام کیا تھا یہ تو قدرت جانتی ہے. وہ لوگ بظاہر نہیں جانتے تھے, لیکن قدرت جانتی ہے کہ انجام کیا ہونا ہے. تو اماں عائشہ صدیقہ جس اونٹ پر, بڑے بال والے اونٹ پر بیٹھ کر, اس پر ہودج رکھا تھا, نہیں وہ پردے کا جو انتظام ہوتا ہے جس کو ہم پالکی کہہ لیں, ڈولی کہہ لیں, ہودج جس پہ رکھا ہوا تھا وہ ہودج چلنے لگا. اور چلتے ہوئے وہ ہودج جب مقام حواب کے مقام پر پہنچا تو وہاں ام المومنین کے اونٹ پر, جس کی اوپر ان کی پالکی رکھی ہوئی تھی, ڈولی رکھی ہوئی تھی, وہاں کتوں نے بھونکنا شروع کیا. جب کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تو ام المومنین نے فرمایا یہ مقام حواب ہے؟ یہ اندر تھی, باہر کون سا مقام آ رہا ہے خبر نہ تھی. لیکن جب کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تو ام المومنین نے پوچھا کیا یہ مقام حواب ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہاں. آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا مجھے واپس لے چلو, میں نے نہیں جانا, اب آگے نہیں جانا. یہ تاریخ ہے. صاحب تبری, ابن خلدون, ابن اسیر, یہ لوگ اس کو لکھ رہے ہیں.
امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرات اس کو لکھ رہے ہیں. جب مقام حواب پر پہنچی تو کہا کہ یہ حواب ہے. تو کہا کہ آپ کو کیسے پتا، آپ تو اندر ہے. فرماتی ہیں مجھے واپس لے چلو. مجھے یاد آ گئی بات وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ مقام حواب کے کتے جب جس دن تجھ پہ بھونکیں گے سمجھ جانا تم غلط رستے جا رہی ہو. اس دن تم سمجھ جانا کہ تم غلطی کی راہ پہ جا رہی ہو. اما عائشہ صدیقہ نے کوئی گناہ نہیں کیا، اسے خطا اجتہادی کہتا. وہ تو کہہ نہیں کہ مجھے واپس لے چلو، ایک کتے بھونک رہے ہیں، حضور کا فرمان اب یاد آ گیا ہے کہ یہ راستہ ہی غلط ہے، جس طرف تم مجھے لے جا رہے ہو غلط ہے. لیکن وہ تھی عورت، خاتون اندر تھی، ڈولی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. جب آپ نے فرمایا مجھے واپس لے چلو، حضور کا فرمان یاد آ گیا، میں نے آگے نہیں جانا. تو اس وقت تو کم و بیش 100 لوگوں نے ام المومنین کی اس پالکی کو گھیر لیا. کہنے لگی امی جان اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں یہ حواب نہیں ہے، یہ کوئی دوسرا مقام ہے، اور کتے آپ کی پالکی پر نہیں بھونکتے، وہ کسی اور کو بھونک رہے ہیں. وہ تو تھی اندر اور مطمئن ہو کر کے آگے چل پڑی. اہل اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہمیشہ یہ دھوکہ ہوتا رہا ہے. اس طریقے سے یہ چال بازیاں ہوتی رہی. یہ جو مفاد پرست لوگ ہیں، جو لوگ دنیا پرست ہے، جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے، انہوں نے اہل اللہ کے ساتھ اس طرح کی دھوکے بازیاں اور چال بازیاں کی ہے. اکثر لوگ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر بزرگوں کے کردار پر وہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اب بتاؤ اس ذات کا قصور کیا ہے کہ پہلی بات تو وہ مولا علی سے جنگ کے لیے جا بھی نہیں رہی ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی، آقا علیہ السلام کی غیب کی خبر کہ مقام حواب پر کتے بھونکیں گے تم غلط رستے جا رہی ہوگی. حالانکہ چونکہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب وہ مولا علی سے جنگ کے لیے نہیں جا رہی ہے تو غلط رستے کیسے جا رہی ہے، کتے اب کیوں بھونک رہے ہیں؟ حضور نے کہا غلط رستے جا رہی ہے. اصل میں حضور تو انجام دیکھ کر فرما رہے ہیں، ابھی آپ کو انجام نہیں پتا اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو آپ نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو کم و بیش 100 لوگوں نے قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی. اب بتائیں قسم پہ اعتماد نہ کرے تو پھر کس پہ اعتماد کرے؟ ان لوگوں نے دیانت داری سے کام نہیں لیا، انہوں نے سچائی سے کام نہیں لیا. بہرحال وہ لے کر کے پہنچے. ام المومنین سلام اللہ علیہا پہنچی، حضرت طلحہ زبیر پہنچے. وہ پہنچ کر کے وہ پوری فوج کے ساتھ ان لوگوں نے بصرہ کو اپنے قبضے میں کر لیا. مولا مشکل کشا کو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ بصرہ پر جناب زبیر اور جناب طلحہ کا قبضہ ہو گیا ہے تو حضرت مولا مشکل کشا نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی سے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ خیر کرے، ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اور آپ نے سوچا کہ اگر اب میں بصرہ نہیں پہنچتا ہوں تو کہیں یہ لوگ جذبات میں آ کے حالات خراب نہ کر دیں. اس لیے کہ جب پبلک کسی بھی مدعے پر جمع ہوتی ہے تو پھر وہ جمع کرنے والوں کی بھی نہیں سنتی ہے. ایسا آپ نے دیکھا ہوگا نا، احتجاجی دھرنے شروع ہو گئے اور جنہوں نے بلایا لوگ ان کی نہیں مانتے، اپنی طبیعت سے جو جی میں کرنے لگتے ہیں. پبلک تو بھی پبلک ہے. تو ایسے ہی کچھ آپ کو خیال آیا کہ انہوں نے جذبات میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. اب یہ کوئی جذبات میں پبلک غلط، قائدین سے حضرت عثمان غنی بہت مطمئن تھے. جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو اس سے اطمینان نہ ہو تو پھر کس سے اطمینان ہو؟ جن کو رسول اللہ نے کہا زبیر فی الجنہ طلحہ فی الجنہ، ان سے مطمئن نہ ہو تو پھر کس سے مطمئن ہو؟ لیکن پبلک سے مولا مشکل کشا غیر مطمئن تھے کہ یہ کوئی قدم نہ اٹھا لیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا پہنچنا ضروری ہے. اور آپ جو ہے وہ تقریباً 1000 لوگ لے کر کے ادھر سے نکلے اور کوفہ سے تقریباً 12000 لوگ. حضرت امام حسن پاک نے، حضرت عمار ابن یاسر نے جو ہے وہ تقریر فرمائی کہ مولا مشکل کشا ادھر سے نکل رہے ہیں، ہمیں ادھر سے نکلنا ہے. ادھر 12 اور ادھر ایک، تقریباً 13000 کا لشکر، اور کم و بیش اتنا ہی کم زیادہ ادھر بھی تھا. مولا مشکل کشا پہنچے. پہنچنے کے بعد مولا مشکل کشا نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیسے حالات تم نے پیدا کر دیے؟ تو دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ مطالبہ نہیں ہے، ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہم اسی کے لیے آئیں، ہمارا یہ مطالبہ آپ پورا کر دیں، بات ختم ہے. حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا
اس طریقے سے اگر ہم آمنے سامنے رہے تو مسائل حل کیسے ہوں گے؟ مسائل تو بڑھیں گے نا. تو پہلے ہم آپس میں متحد ہو جائیں، ہم پہلے آپس میں متحد ہو جائیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کرنا کیا ہے. اور جب ہم متحد ہو جائیں گے تو ہم مل کر کے قاتلان عثمان سے بدلہ لیں گے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت، جو جنہوں نے آپ کو شہید کیا، تو اس معاملے میں قصاص کا مطالبہ کرنے کا حق تو رشتہ داروں کو ہے. حضرت عثمان غنی کے رشتہ داروں کو یہ حق ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہے. بہرحال ان کی نیتیں اچھی تھی، وہ سچے تھے، وہ اچھے تھے. جب یہ باتیں ہوتی رہی، اب ظاہر سی بات ہے مولا مشکل کشا بات کریں، جناب طلحہ زبیر بات کریں، اما عائشہ جب یہ بات کریں تو پھر بات کا تو کوئی نتیجہ ہی نکلے گا. جب خلوص والے لوگ بیٹھیں گے تو پھر یہ ہوا کہ بات اس پر اینڈ ہوئی. اب آپ لوگ جائیں اپنے خیمے کی طرف، آپ لوگ آرام سے سو جائیں، ہم اپنے خیمے کی طرف جاتے ہیں. عبادت کرنے والے عبادت کریں، سونے والے سو جائیں. صبح اٹھ کر کے فیصلہ اعلان ہو جائے گا. ابھی فیصلہ تو ہو گیا کہ ہم آپس میں متحد ہو گئے. صبح کو ہم اعلان کر دیں گے فوج میں کہ بھائی سارا جو معاملہ ہم جو لے کر آئے تھے وہ ختم ہے اور دونوں فریقین متحد ہو چکے ہیں اور جنگ وغیرہ نہیں ہوگی اور ہم آپس میں مل جائیں گے. یہ صبح کو اعلان ہونے والا تھا. صبح کو اعلان ہونے والا تھا. مروانیوں کو پتا چلا، قاتلان عثمان کو پتا چلا، سبائیوں کو پتا چلا. اسلام کے ایک دشمن نہیں تھے. حضرت عثمان غنی کو شہید کروانے میں جس کا بڑا ہاتھ ہے اس کا نام مروان ابن حکم ہے. وہ بدترین پاپی لانتی جو ناسبی تھا، اب بڑا بدترین آدمی تھا، بڑی عجیب خباثت والا اس کا ذہن تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ پیدائشی طور پر نیچ ہوتے ہیں، اس میں سے وہ تھا مروان. کہ کچھ لوگوں کو جو ہے لوگوں کو لڑانے میں مزہ آتا ہے، وہ سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتے. اگر وہ دریا کے کنارے بھی بیٹھیں گے نا تو دریا کا سکون بھی ان سے نہیں دیکھا جاتا، وہ اس پہ پتھر مارتے رہتے ہیں، انہیں چین ہی نہیں. بے چین طبیعت کے لوگ ہیں، وہ پوری کائنات کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں. یعنی گویا کہ مروانی فطرت لوگوں کے اندر رہتی ہے. انہیں اچھا نہیں لگتا، لبوں پہ مسکراہٹ اچھی نہیں لگتی، لوگوں کا سکون اچھا نہیں لگتا، اتحاد کی باتیں اچھی نہیں لگتی. اور وہاں تو مولا مشکل کشا اور ان حضرات کے اندر حضرت زبیر، حضرت طلحہ، عائشہ میں اتحاد کی بات رات میں طے ہو گئی. اور اس کے بعد یہ تھا کہ صبح اعلان ہوگا. اب صبح کا انتظار تھا. مولا مشکل کشا خوش تھے کہ اتنا بڑا فتنہ خدا نے ٹال دیا، اتنی بڑی جنگ اللہ نے ٹال دی. ام المومنین خوش تھی، خون ریزیوں سے تلواریں بچ گئی، اس لیے کہ امت کا درد عائشہ صدیقہ سے زیادہ کس کو ہو سکتا تھا؟ کیونکہ عائشہ صدیقہ کے شوہر نامدار نے اس امت کو جو ہے وہ اضافے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے عروج کے لیے، اس کی برکت کے لیے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے تھے، ہجرت کی تھی. یہ سب ام المومنین کی نگاہوں کے سامنے یہ چیزیں تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو درد ام المومنین کو امت کا ہو سکتا تھا وہ کس کو ہو سکتا تھا؟ حضرت مولا مشکل کشا کو جو امت کا درد ہو سکتا تھا کس کو ہو سکتا تھا؟ کہ پہلے ہی دن مولا مشکل کشا حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں ساتھ رہے. جناب زبیر و طلحہ یہ لوگ سابقون اولون میں سے تھے، حضور علیہ السلام کے اولین صحابہ تھے. انہوں نے وہ مناظر دیکھے تھے جو وہ جبل ابو قبیس کے دامن میں دار ارقم کے اندر چھپ چھپ کر صحابہ کا جانا، پیٹ پہ پتھر باندھنا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودنا. تو یہ بڑے مخلص لوگ تھے. جب بات طے ہوگی کہ صبح کو اعلان، اتحاد ہو گیا ہے، اب صبح کو اعلان ہونا ہے. سبائی، مروانی اور قاتلان عثمان کو یوں لگا کہ جب صبح کو اتحاد کا اعلان ہوگا اور یہ دونوں فریق متحد ہوں گے تو پھر ہم کہاں رہیں گے؟ ہمارا اقتدار کہاں رہے گا؟ پھر تو اقتدار علی کا ہوگا. اور پھر طلحہ اور زبیر اور اما عائشہ صدیقہ جب علی کے ساتھ ہوں گے تو چن چن کر مارے جائیں گے. زندگی میں کبھی ہمیں پناہ نہیں ملے گی، زندگیوں کا خاتمہ ہوگا. ان ظالموں نے یہ کیا، صبح آتی اس سے پہلے دونوں لشکروں میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کرنے والے عبادت کر رہے تھے، سونے والے سو رہے تھے. اس وقت انہوں نے دونوں لشکروں میں اپنے آدمی گھسا دیے
اور ادھر کے لشکر سے ان کے آدمیوں نے، کن کے؟ ان باغی گروپ کے آدمیوں نے، اور ادھر میں علی مرتضی مولا مشکل کشا کے لشکر سے انہی باغیوں نے۔ مولا علی کے ساتھ آنے والے وہ نہیں تھے، ادھر سے اما عائشہ جناب زبیر و طلحہ کے ساتھ آنے والے وہ لوگ نہیں تھے، یہ اپنے آدمی انہوں نے گھسائے، اور گھسانے کے بعد ادھر کے لوگوں نے ادھر تیر برسایا مولا مشکل کشا کے خیمے پر، اور ادھر کے لوگوں نے تیر برسایا اما عائشہ کے خیمے پہ۔ ادھر تو اتنے جذبات ہو گئے، کیا ہو گیا علی کو کہ اما عائشہ کے خیمے پہ تیر چلوا دیا، وعدہ خلافی کی۔ قرآن کہتا ہے کہ وعدہ کرو تو وفا کرو، اور علی وعدہ خلافی کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ان کو یہ گمان ہوا، ظاہر سی بات ہے ان کی جگہ ہم اور آپ بھی ہوتے تو کیا سوچتے کہ علی نے تیر چلوا، وہی عائشہ صدیقہ کے خیمے پہ، اور ادھر سے مولا علی نے سوچا اتنا مجھ سے بیٹھ کر ابھی میٹنگ کر کے گئے اتحاد کی، صبح کو اتحاد کے اعلان کی بات کرتے ہیں، میرے خیمے پہ تیر چلا دیا۔ یہ لوگ سوچ رہے تھے اما عائشہ نے وعدہ خلافی کی، جو زبیر اور طلحہ نے وعدہ خلافی کی، لیکن سچی بات تو یہ تھی نہ ادھر سے وعدہ خلافی ہوئی نہ ادھر سے وعدہ خلافی۔ آپ سمجھ رہے تاریخی پس منظر کو؟ ایسا ہوا تو جب ادھر تیر آئے تو مولا علی کے ساتھیوں نے سوچا اب ہم چھوڑیں گے نہیں، اور ادھر تیر آئے تو اما عائشہ سے ظاہر سی بات ہے پوری امت کو محبت تھی، انہوں نے سوچا اب ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اتنی رات کو جنگ کا آغاز ہو گیا، حالانکہ کافروں سے بھی رات کو جنگ نہیں کی جاتی، رات کو کافروں سے بھی اسلام کا اصول ہے، اسلام نے راتوں کو جنگ نہیں کیا، سورج غروب ہوتا ہے تو جنگ بند ہو جایا کرتی، ادھر کے لوگ ادھر چلے جاتے ادھر کے لوگ ادھر چلے جاتے۔ آپ نے سنا نا پہلی جنگ بدر کی رات اسی لیے لوگ رکے رہے کہ صبح ہوگی تو لڑیں گے، لیکن وہاں رات کو لوگوں نے حملہ کر دیا۔ اب بتائیں اس میں قصوروار کون ہے؟ کس کو قصوروار کہیں گے آپ؟ کوئی قصوروار نہیں ہے۔ ہاں البتہ چونکہ وہ لوگ لے کر کے آئے تھے نا میدان میں لوگوں کو، حضرت زبیر حضرت طلحہ، تو ان کی خطا تھی، لیکن وہ خطا اجتہادی تھی، ان کو گنہگار نہیں کہہ سکتے، ان لوگوں کی شان میں بے ادبی نہیں کر سکتے، وہ خطا تھی، خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی کرنے والے کو جو ہے وہ گنہگار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ حق پر تو علی ہوں گے، الحق مع العلی، العلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، بلکہ حضور نے فرمایا اللہ جدھر جدھر میرا علی جائے حق بھی ادھر ہی جائے، جدھر علی ادھر حق ہے۔ مولا علی حق پر تھے، ان سے خطا ہوئی تھی، خطا اجتہادی ہوئی تھی، لغزش اجتہادی لغزش ہوئی تھی، اس لیے ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب جنگ شباب پر پہنچی، بعض لوگ جنگ سے پہلے کی بات کرتے ہیں، بعض مورخین، اب دھیان سے سنیں، جب جنگ شباب پر پہنچی تو مولا مشکل کشا کی نظر حضرت زبیر پہ پڑی گا، زبیر لڑ پڑا نا مجھ سے۔ زبیر نے کہا کیا ہوا؟ کہا بھول گیا وہ حدیث، اللہ کے رسول نے جب تجھے اور مجھے دیکھا تھا کہ ہم ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہیں تو تجھ سے پوچھا تھا کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ تم نے کہا تھا نا ہاں محبت کرتا ہوں، تو حضور نے کہا تھا کہ تو علی سے لڑے گا، تو آپ تعجب سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی سے لڑوں گا؟ آقا نے ہاں تو لڑے گا، اور جس دن تو لڑے گا تو خطا پر ہوگا۔ بولو زبیر یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ اس وقت حضرت زبیر نے کہا اللہ کی قسم میں علی سے نہیں لڑوں گا، اس لیے کہ تم نے مجھے بہت بڑی بات یاد دلا دی۔ فوراً حضرت زبیر نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا انہوں نے تو بہت بڑی بات یاد دلائی۔ اسی وقت جناب زبیر میدان چھوڑ کر نکل گئے۔ این شباب کے عالم میں جنگ پورے شباب پر تھی، جب حضور کا یہ فرمان یاد دلایا مولا مشکل کشا نے کہ زبیر جب تم علی سے جنگ کرو گے تو تم خطا پر ہوں گے، حضرت مولا مشکل کشا کی یہ بات سن کر حدیث یاد آ گئی، کتنے مخلص لوگ تھے، حدیث یاد آ گئی، ضد پہ اڑے نہیں رہے، میدان چھوڑ کر نکل گئے۔ یہ بھی تو غیب کی خبر تھی۔ حضرت زبیر ادھر نکل گئے، لیکن یہ ہوا کہ زبیر جا رہے تھے، جاتے ہوئے کسی نے پکڑا، پہچان لیا کہ یہ تو زبیر ہے، اور اس نے حضرت زبیر کو شہید کر دیا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹورک اسلامک آواز، توحید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ آپ کے لیے لڑیں تو جہنم میں جائیں، آپ سے لڑے تو بھی جہنم میں جائیں۔ مولا کہتے ہیں میں کیا کروں، یہ تو حضور کا فرمان ہے کہ زبیر کو جہنمی شہید کرے گا، تو جہنمی ہے۔ حضرت طلحہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں جناب حضرت ثور کہتے ہیں جو مولا علی کے ساتھ آئے تھے میدان میں، کہ میں نے طلحہ کو اس وقت دیکھا جب طلحہ آخری سانسیں لے رہے تھے، تو انہوں نے کہا او ثور ادھر آ ادھر آ. کہا کیا بات ہے؟ میں نے طلحہ کو پہچان لیا کہ یہ حضرت طلحہ صحابہ رسول ہے. کہا کہ تو علی کے ساتھ آیا؟ کہا میں علی کے ساتھ ہوں. کہا تیرا ہاتھ بڑھا، میں علی کی بیعت کرتا ہوں، میں علی کی بیعت کرتا ہوں. جب یہ بات انہوں نے پوری کی اور اس حضرت مولا علی کے ساتھی کے ہاتھ پر علی مرتضیٰ کے نام پر حضرت طلحہ نے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد اسی پر ان کی سانسیں اکھڑ گئی اور وہ شہید ہو گئے. تو جناب ثور جو ہے وہ آ کر کے مولا مشکل کشا سے کہتے ہیں کہ طلحہ نے تو دنیا سے جاتے جاتے آپ کے نام پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. مولا علی مسکرا پڑے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ کہا. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے فرمایا کہ میں طلحہ کو جنت میں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ علی کی بیعت کی رسی طلحہ کی گردن میں موجود ہے. لوگ تو سوچ رہے تھے کہ سامنے آ گئے تو گویا کہ بیعت کے سے جو ہے وہ دور ہو گئے، لیکن قربان جائے غیب دا نبی کی غیب کی خبر کہ طلحہ اس حالت میں دنیا سے جائیں گے کہ ان کے ہاتھ میں حضرت مولا مشکل کشا کا ہاتھ ہوگا، یعنی ان کے گلے میں علی مرتضیٰ کی بیعت کی نشانی موجود ہوگی. حضرت طلحہ بھی شہید. جب حضرت زبیر چلے گئے طلحہ شہید ہو گئے، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ جس اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی تو اس اونٹ کے پیر کسی نے کاٹ دیے، تو آپ زمین پہ آ گئی. جب زمین پر آ گئی تو جو فوجی تھے ان کی ہمت پست ہو گئی، کچھ کٹنے لگے، کچھ جو ہے وہ اور کچھ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے. اس جنگ میں کم و بیش 13 یا 23 ہزار لوگ شہید ہوئے. یہ جنگ جمل ہے، شہید ہوئے. جب جنگ کا غبار چھٹا، ابن کثیر یہاں لکھتے ہیں کہ جب مولا مشکل کشا نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مال غنیمت نہیں لوٹے گا، کیونکہ جو لوگ آئے تھے وہ ہمارے بھائی تھے. ظاہر سی بات ہے غلط فہمی میں جنگ ہوئی نا، اگرچہ خطا پر تھے لیکن غلط. تو جس کا جو مال ہے وہ جو لے جانا چاہے وہ آ کر کے لے کر کے جائے. مال غنیمت اس میں نہیں ہوگا، کوئی مال نہیں لوٹے گا، اور کوئی زبردستی کسی بھاگنے والے کے پیچھے بھی نہیں بھاگے گا. یعنی جو جنگ کا اصول ہے نا کہ کوئی بھاگے تو اس کے پیچھے جا کے قتل کرو، بھاگا نہیں جائے گا. جو بھاگ جا رہا اس کو بھاگنے دو. جو وہ ہتھیار کو زمین پہ رکھ کر کے جنگ سے ہاتھ اٹھا رہا ہے اس کو چھوڑ دو. بہت تاکید کی تھی مولا مشکل کشا نے. جب سب لوگ چلے گئے تو مولا مشکل کشا نے جو ہے وہ جیسے اپنے شہیدوں کی نماز پڑھی ویسے اس لشکر کے جو مقتول تھے ان کی بھی نمازیں پڑھی. یعنی دونوں لشکر کے جو شہداء تھے یا جو مقتولین تھے ان کی آپ نے نماز فرمائی، ادا فرمائی. اب فرمایا وہ ہمارے بھائی تھے، غلط فہمی میں آئے تھے. یعنی یہ نہیں کہ ہم سے لڑ لیا تو کافر ہو گئے. یہ مزاج تو بہت چھوٹے دماغ لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم سے لڑ لیا تو کافر ہو گئے. جن کا مزاج یہ نا کہ ہم سے لڑ لیا تو کافر ہو گئے، وہ گویا اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، وہ گویا معاذ اللہ اپنے آپ کو گویا کہ معاذ اللہ رسول سمجھتے ہیں. اس لیے کہ کسی سے لڑ کر کوئی کافر نہیں ہوتا، یا تو خدا سے لڑ کے کافر ہوگا یا تو نبی سے لڑ کے کافر ہوگا. تو جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم سے لڑ کے کافر ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے. حضرت مجدد الفسانی تو یہی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو خدا رسول مت سمجھو. یعنی اگر کوئی تمہیں کراس کرے تو تم یہ مت سمجھنا کہ اس کو کوئی حق نہیں ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ایک ذات ایسی ہے کہ اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تو مولا مشکل کشا کا ظرف دیکھیں، اعلیٰ ظرفی دیکھیں، اسے کہتے ہیں اعلیٰ ظرفی، کہ جو لڑنے کے لیے آئے تھے اور قتل ہو گئے مولا مشکل کشا نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی. ابن کثیر لکھ رہے ہیں میں سوچتا ہوں یا اللہ کیا اعلیٰ ظرف ہے تیرے محبوب کے صحابہ کا، خاندان نبوت کا کیا اعلیٰ ظرف ہے. لڑنے کے لیے آئے ہیں، ان کی نماز جنازہ مولا مشکل کشا خود پڑھا رہے ہیں. اور اللہ اکبر، میرا ایمان ہے علی نے جس کا جنازہ پڑھا دیا پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. علی جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. اب ابن کثیر نے یہاں کتنا انصاف کیا، ابن کثیر کے ذمے پر ہے یہ بات، میں تو ناقل کی حیثیت سے نقل کرا، اور میرا ارادہ نہیں ہے جو ہے وہ کسی سے الجھنے کا یا مناظرہ کرنے کا اس عنوان پر. میں نے صرف یہ بات بحیثیت ناقل کے کہہ دی. ابن کثیر نے لکھا ہے، آپ اس کو وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں. اب اماں عائشہ صدیقہ کے پاس مولا مشکل کشا گئے
پوچھا کیسی ہیں امی جان آپ؟ سلام کیا، اس طرح کیا، السلام علیکم یا ام المومنین، اے مومنین کی ماں آپ پہ سلام ہو۔ آپ نے جواب دیا، کہا کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہوں۔ کہا کہ آپ چلیں۔ حیرت کی بات یہ تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تھی، حضرت طلحہ اور زبیر کے ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین کے سگے بھائی، اما عائشہ صدیقہ کے سگے بھائی محمد بن ابو بکر، یہ مولا علی کے ساتھ تھی۔ یہ جنگ جمل ہے، بہن ادھر ہے، بھائی ادھر ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر مولا مشکل کشا کے ساتھ، حضرت محمد بن ابو بکر کو لے کر کے گئے، اور بصرہ میں ایک ہی گھر تھا جو اس وقت بہت بڑا تھا، اس گھر میں ام المومنین کو ٹھہرایا۔ آپ اندر ام المومنین سے بات کر رہے تھے، کسی نے آگے کہا مولا مشکل کشا سے کہ علی، باہر دو لڑکے ہیں جو اما عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا نے وہاں دونوں کو پکڑو اور انہیں 100 کوڑے لگاؤ، ام المومنین کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے۔ آج تو لوگ جو ہے وہ محفلوں میں تبرہ کرتے ہیں عائشہ پر، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ اگر آج ظاہری طور پہ مولا علی ہوتے تو ان کو بھی کوڑے لگتے۔ مولا مشکل کشا نے پھر باتیں کی اور فرمایا کہ کہنے لگے کہ آپ کے لیے میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے۔ اما عائشہ نے کہا میرے دل میں بھی کوئی کینہ نہیں ہے، اور میں نے یہاں آ کر کے جو ہے وہ مجھ سے خطا ہوئی، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ جنگ آپ سے ہو جائے گی اور حالات یہ پیدا ہوں گے۔ تو بڑا پیارا سا جواب دیا مولا علی نے کہ چھوڑیے اب اس کو، ایک دیور بھابھی کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے تھوڑا بہت گھر کے اندر، وہ ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا، کیونکہ دیور بھاوج کا رشتہ بھی تھا نا۔ مولا علی رسول اللہ کے بھائی تھے رشتے میں، اور ام المومنین تھی ایمان کے رشتے سے۔ تو کیا پیارا جواب دے گا، دیور بھاوج کے ساتھ جو تھوڑا سا کچھ ہو جاتا ہے بس اتنا۔ ام المومنین نے بھی کہا کہ ہاں، شوہر کے بھائی سے ایک بھاوج کو جتنا پیار ہوتا ہے وہی پیار مجھے آپ سے، کیونکہ آپ میرے دیور ہیں۔ اور یہ بات وہاں ختم ہو گئی۔ پھر تقریباً کم و بیش بصرہ کی 40 عورتوں کو مولا مشکل کشا نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ کیا، اور ساتھ کرنے کے بعد ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کو بھی ساتھ کیا۔ خود مولا مشکل کشا، امام حسن، امام حسین، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، یہ سب مل کر کے حضرت ام المومنین کے جو اونٹ کو جس پر ہودج رکھا ہوا تھا وہ کئی میل تک پہنچانے کے لیے گئے۔ یہ پیدل چلتے رہے ام المومنین، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ام المومنین کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، دل میلے نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ہم حقیقتوں کو جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے۔ دیر تک، دور تک پیدل چلتے گئے، اور اس کے بعد پھر ایک جگہ آئی تو وہاں ان کو پہنچا کر کے مولا مشکل کشا واپس کوفہ تشریف لیا۔ یہ ہے جنگ جمل۔ اس سے آپ کہیں بھی یہ بات کیا آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اس میں مولا مشکل کشا کی جناب زبیر سے دشمنی تھی، یا جناب حضرت زبیر تو جنگ میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، حضرت طلحہ جاتے جاتے مولا علی کے ہاتھ میں بیعت کر چکے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا اور باضابطہ طور پر مکالمہ ہو گیا۔ اس کے بعد مولا مشکل کشا نے ان کو اکرام کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچایا۔ بعض مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ پھر وہ مکہ شریف گئی واپس، پھر وہاں مکہ میں قیام کیا، پھر دوسرے سال حج کیا، حج کر کے پھر گئیں، اور آپ جو ہے بار بار یہ خیال کرتی تھی کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، میں وہاں چلی گئی، اور جب آپ روتی تھی تو روتے روتے آپ کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، اور آپ آنسو پوچھتے پوچھتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا کہ میں نے کیوں ایسا نہیں کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ پر میں نے عمل کیوں نہیں کیا، کہ اللہ فرماتا ہے گھروں میں بیٹھی رہو، میں گھر میں کیوں نہیں بیٹھی رہی، میں کیوں چلی گئی، آپ کو اس کا احساس رہا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات کی شہادت تک آپ کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ مولا مشکل کشا ہر ممکن خدمت کرتے ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے، اسی لیے تو محمد بن ابو بکر اخیر تک آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے جو ام المومنین کے سگے بھائی ہیں وہ ساتھ رہے مولا مشکل کشا کے ساتھ۔ اور پھر علی جو ہے جو چونٹی پر ظلم نہیں کرتا، وہ نبی کی بیوی پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ جنگ جمل ہے، اور یہ قیامت کی چوتھی نشانی ہے، اور یہ قیامت کی چوتھی نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک میری امت میں جنگ صفین نہیں ہوگی
اس وقت تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب یہ جنگ صفین کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ ہفتے ہم اس کا پورا پس منظر پیش کریں گے، لیکن اب جنگ صفین سے متعلق تھوڑی سی ہلکی سی وضاحت، اور وہ کہ ابھی ادھر یہ جنگ جمل کے حالات ہی نپٹے تھے کہ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے قاتلین کا مطالبہ کہ شروع کیا مولا مشکل کشا سے کہ آپ عثمان کے قاتلوں کو قتل کریں اور ان سے بدلہ لیں، ان کا مطالبہ بھی یہی تھا۔ اس کے نتیجے میں جنگ صفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حضور کے اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طور پر ہمیں اسلام کے سچے عقائد پر اللہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق دے۔ جو باتیں میں نے پیش کی تاریخ کے حوالے سے اور اپنے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے، جو باتیں سچی اور اچھی تھی وہ سب اللہ کی طرف سے تھی، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ میرے نفس کی شرارت ہے، میں اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ واللہ عالم ورسولہ عالم۔ ہم نے جتنی کوشش کی تقریباً ہفتے بھر تک، بلکہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے جتنی کوشش کی کہ اقوال کو چھاننے کی، تاریخ کو چھاننے کی، اور اس میں سے الگ اور اچھے سچے اقوال کو الگ کرنے کی کہ صحابہ کا احترام اور اہل بیت کا احترام کن اقوال میں زیادہ ہے، ان چیزوں کے اندر اللہ کی توفیق سے کوشش کی۔ لیکن ہم اگر حق تک پہنچے ہیں تو یہ اس کا کرم ہے، اور اگر رستے میں کہیں لغزش ہو گئی ہو، ہم نے جو سچ سمجھا وہ آپ تک پہنچا دیا، اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو، کسی کی حق تلفی ہوئی ہو اس بیان کے درمیان کسی صحابی کی، اہل بیت کی، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو معاف فرمائے۔ لیکن ہم نے جو سچ سمجھا، اچھا سمجھا، بہتر سمجھا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ ہے جنگ جمل، اسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باتیں قصے کہانیاں گڑی گئی ہے جس میں صحابہ کی، اہل بیت کی توہین ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کسی کتاب میں لکھا ہو، اگر صحابی یا اہل بیت کی توہین ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہمارے لیے صحابہ اتھارٹی ہے، دلیل ہے، حجت ہے، اہل بیت دلیل ہے، حجت ہے، رسول اللہ کی ذات دلیل ہے، حجت ہے۔ اب ان کی کوئی بے ادبی کرے یا ان پر معاذ اللہ سب و شتم کرے تو ہم اس کو نہیں مانتے، اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آپ سے میری گزارش ہے اس پرفتن دور میں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قبر میں عقیدہ کام آئے گا۔ اگر آپ عقیدہ سچا سچا سلامت لے گئے تو کامیاب رہیں گے، اور اگر اچھا عقیدہ نہ رہا، اگر کسی صحابی کی بے ادبی ہو گئی آپ کی زبان سے، حضور نے لعنت فرمائی ہے، فرمایا جس نے میرے صحابی کو برا کہا اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے، نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے بہت سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے۔ آئندہ ہفتے بھی آج کی طرح جلدی آ جائیں، انشاءاللہ جنگ صفین کا تذکرہ ہوگا، شاید جنگ جمل سے کچھ طویل تذکرہ جنگ صفین کا ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر جگہ جگہ پر بہت ساری وضاحتیں بھی ہوگی۔ اس ہفتے بھی چونکہ ابھی 15 منٹ بچے ہوئے ہیں ہمارے ٹائم میں جنگ صفین شروع کر سکتا ہوں، لیکن آج اس لیے شروع نہیں کرتا کہ اگر شروع کروں گا تو پھر مجھے ادھوری بات پہ روکنا پڑے گا، پھر آئندہ آپ اس کو اس سے جوڑ سکے یا نہ جوڑ سکے، اس لیے آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور جلد شروع کر کے کوشش کریں گے جلد اس کو مکمل کرنے کی۔ السلام